اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلیں، گفتگو چل رہی تھی ائمہ معصومین علیہ السلام کی سنت کی حجیت کے سلسلے میں۔ تو یہ عرض کیا کہ روایات اور احادیث سے پیغمبر بہترین سند اور بہترین دلیل ہے اس بات کے کہ جس طرح سے سنت پیغمبر معتبر ہے اور حجیت رکھتی ہے، اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی سنت بھی معتبر اور حجیت رکھتی ہے۔ اس کے سلسلے میں جو روایتیں، جو احادیث پیش کی، پہلی حدیث تھی حدیث ثقلین، کہ جس حدیث میں نبی کریم نے اپنی اطرت اہل بیت اطہار کو قرآن کا ہم پلہ اور ہم وزن قرار دیا ہے۔ تو جس طریقے سے قرآن نے اپنے لیے کچھ صفات ذکر کیے ہیں کہ نور ہے، شفا ہے، دلیل ہے، ظاہر سی بات جب اہل بیت اطہار وہ قرآن کے ہم پلہ اور ہم وزن ہیں، ان کے اندر بھی ان صفات کا ہونا لازمی ہے۔ لہذا حدیث ثقلین کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سنت کی حجیت کی دلیل دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آ کر کے یہ کہا تھا کہ اگر اماموں میں سے کسی ایک امام کی سنت کی حجیت ثابت ہو گئی تو پھر اس کے ذریعے سے دوسرے اماموں کی سنت کی حجیت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ خود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام میں، اپنے بیان میں دوسرے اماموں کا نام بھی لیا ہے۔ بصورت تو وہ جو روایتیں ہیں، وہ جو احادیث ہیں جس میں نبی کریم نے اماموں کا نام ذکر کیا ہے، اس کو فی الحال یہاں پہ ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ ایک حدیث یہاں پر نقل کر رہے ہیں اور اس حدیث کے ذریعے سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سنت کی حجیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کی سنت کی حجیت ثابت ہو جائے گی تو چونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بعد اپنا نائب اور اپنا جانشین اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کو بنایا، تو پھر ان کی بھی سنت کی حجیت ثابت ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو، پھر انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو، پھر اس طریقے سے اماموں کا پورا سلسلہ۔ بہر صورت یہاں پر ابو ذر غفاری قال کہتے ہیں کنت مع علی علیہ السلام، کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس وقت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ہمراہ اور ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ لن یفترق حتی یرد علی الحوض، یہ وہی جملہ ہے جو حدیث ثقلین میں بھی آیا ہے کہ یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے متفرق اور جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ اب یہ حدیث جس کو حاکم نیسابوری نے کہا ھذا صحیح الاسناد، یہ وہ حدیث ہے کہ جس کی سند صحیح ہے، لہذا اس حدیث کے بارے میں کسی طریقے کی کوئی جر و بحث نہیں کی جا سکتی۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے
امیر المومنین علیہ السلام کو قرآن کے ہمراہ اور قرآن کو علی کے ہمراہ قرار دیا ہے، اور کسی بھی طریقے کا افتراق اور جدائی ان دونوں کے درمیان ناممکن قرار دیا ہے، بلکہ ان دونوں کے ایک ساتھ حوض کوثر پر وارد ہونے کا بشارت بھی دی ہے۔ تو اس حدیث سے حضرت علی علیہ السلام کے سنت کی حجیت ثابت ہوتی ہے۔ جب علی علیہ السلام کی سنت کی حجیت ثابت ہو گئی تو پھر حضرت علی علیہ السلام کے بیان کے ذریعے سے، ان کی وصیت کے ذریعے سے ان کے بعد کے اماموں کی سنت کی حجیت ثابت ہو جائے گی۔ دوسری حدیث جو سنت ائمہ معصومین علیہ السلام کی حجیت کے سلسلے میں یہاں پر نقل کر رہے ہیں، یہ بھی ہے ابو ذر غفاری سے۔ قال، راوی کہتا ہے، سمعت ابا ذر یقول، میں نے سنا کہ ابو ذر غفاری کہہ رہے تھے، وَهُوَ آخِذٌ بَأَبَ الْكَعْبَةِ، اس حال میں کہ کعبے کے دروازے کو پکڑے ہوئے تھے، یعنی کعبے کے دروازے کو پکڑ کر ابو ذر کہہ رہے تھے، ایھا الناس، اے لوگوں، من عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، فانا من عرفتم، جو پہچانتا ہے وہ پہچانے، ومن انکرنی فانا ابو ذر، پر جو شخص نہیں پہچانتا تو وہ جان لے کہ میں ابو ذر غفاری ہوں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا کہ مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے، میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، من رکبہا نجا، جو اس پر سوار ہو گیا اس نے نجات پا لی، ومن تخلف عنہا، اور جس نے اس سے تخلف کیا، دوری بنا لی، جس نے اسے چھوڑ دیا، غرق، وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ قال، یہ بھی شاید حاکم نشاپوری، ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، کہہ رہے ہیں کہ مسلم کی شرط کی بنیاد پر یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تشبیہ کشتی نوح سے دی ہے۔ اہل بیت اطہار کو کشتی نوح کی مثال کے طور پر پیش کیا ہے، جس طریقے سے کشتی نوح طوفان نوح میں لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ اور وسیلہ تھے، کہ جو اس کشتی پہ سوار ہوا تھا اسے نجات ملی تھی، اور جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا تھا، چاہے ان کا بیٹا اور ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو غرق ہونے اور ہلاکت سے نہیں بچا پایا۔ ایسے ہی اہل بیت اطہار ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوگا، جو ان سے تمسک رکھے گا، جو ان سے وابستہ رہے گا، اسے نجات ملنے والی ہے، اور جو انہیں چھوڑ دے گا، ان سے دور ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس حدیث کی دلالت کیا ہے؟ کہ دلالت ان حدیث بر مدعا روشن است، زیرا اہل بیت کی ہمراہی با آنان سبب نجات و تخلف و جدائی از آنان سبب ہلاکت و نابودی است، باعث سوی خداوند حجت باشند۔ یہ دلیل ہے کہ اس حدیث کی دلالت ہمارے مدعا کے اوپر، ہمارے دعوے کے اوپر، مدعا کیا ہے، ان کا دعویٰ کیا ہے کہ سنت ائمہ معصومین حجیت رکھتی ہیں، تو کریں اس حدیث کی دلالت ہمارے مدعا کے اوپر بالکل واضح اور روشن ہے، کیونکہ اس حدیث میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمراہی
اور ان کی معیت اور ان کا ساتھ نجات کا سبب، اور ان سے دوری، ان سے تخلف، ہلاکت اور نابودی کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ لہذا باید اسوء خداوند حجت باشان، لازم ہے کہ ایسی شخصیات کی جن کی ہمراہی نجات کا سبب ہے، جن سے تخلف نابودی کا سبب ہے، وہ خدا کی جانب سے حجت ہوں۔ اگر خدا کی جانب سے یہ حجت نہ ہوتے تو ان کی محبت، ان کی مودت، ان کی ہمراہی سبب نجات نہ ہوتا، اور ان سے تخلف اور ان سے دوری ہلاکت اور ضلالت کا سبب نہ ہوتی۔ روایات فراوان دیگری از قبیل احادیث ذیل نیز بر ان امر دلالت دارد۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو روایتیں ہم نے نمونے کے طور پر پیش کر دی۔ ان روایات اور احادیث کے علاوہ دوسری اور بھی بہت ساری احادیث ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سنت ائمہ معصومین علیہ السلام حجت ہے، جیسے یہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اس حدیث کے ذریعے سے بھی علی کی سنت کی حجیت کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اور پھر علی کی سنت کی حجیت کے ذریعے سے دوسرے اماموں کی سنت کی حجیت کو۔ اہل بیتی امان لامتی من الاختلاف، نبی کریم کی یہ دوسری حدیث کہ جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت امان ہیں امت کے لیے اختلاف سے۔ اگر امت اختلاف سے بچنا چاہتی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اہل بیت اطہار سے تمسک کریں، ان کی معیت اختیار کریں۔ بصورت ان چند روایات کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سنت ائمہ معصومین علیہ السلام بھی حجت ہے۔ تو ابھی تک آیات اور روایات کے ذریعے سے یہ ثابت کیا گیا کہ نبی کریم کی سنت حجیت رکھتی ہے، اور نبی کریم کی سنت کی حجیت مسلم ہے، اس میں امت مسلمہ کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد سنت ائمہ معصومین علیہ السلام کی حجیت پر دلیل کے طور پر آیات بھی پیش کی، آیات تطہیر، اور پھر روایات میں سے یہ دو روایتیں پیش کی، حدیث ثقلین اور حدیث سفینہ۔ اب تیسری چیز کہ کیا اصحاب پیغمبر کی سنت بھی حجت ہیں؟ جس طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی سنت حجیت رکھتی ہے، معتبر ہے، کیا اسی طرح سے اصحاب پیغمبر کی سنت بھی معتبر اور حجیت رکھتی ہیں؟ ارزش روایات صحابہ، صحابہ کی روایات اور احادیث کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا اہمیت ہے، کیا ارزش ہے؟ اہل سنت بجز روایات نقل شدہ از رسول خدا، سنت صحابہ پیغمبر را نیز معتبر دانستے و بدان استناد بھی کنند۔ جس طریقے سے تشیع شیعہ نبی کریم کی روایات کے سنت پیغمبر کی حجیت کے علاوہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سنت کو حجت قرار دیتے ہیں اور دلیل کے طور پر ان کی روایات کو پیش کرتے ہیں، اسی طریقے سے اہل سنت نبی کریم کی سنت کی حجیت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی سنت کی حجیت کے بھی قائل ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اہل سنت جو صحابہ کی سنت کو معتبر اور حجت مانتے ہیں اور ان کی روایات پر استناد کرتے ہیں، کہاں تک ان کا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ ٹھیک،
اہل سنت بجز روایات نقل شدہ از رسول خدا، کہنے کہ رسول خدا کی طرف سے نقل ہونے والی روایات کے علاوہ اہل سنت، سنت صحابہ پیغمبر را نیز نبی کریم کے صحابہ کی سنت کو بھی معتبر دانستے، معتبر جانتے ہیں، و بدان استناد بھی کنند، اور صحابہ کی روایات پر استناد کرتے ہیں، یعنی دلیل کے طور پر سنت صحابہ کو پیش کرتے ہیں، روایات صحابہ کو پیش کرتے ہیں۔ ابو حنیفہ گفتے است، ابو حنیفہ کہتے ہیں اذا لم اجد فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ اخذت بقول اصحابہ، کہہ رہے کہ جب کسی مسئلے میں مجھے کتاب الہی سے یعنی قرآن سے اور سنت پیغمبر سے کوئی دلیل نہیں ملتی تو اخذت بقول اصحابہ، تو میں اللہ کے رسول کے قول کو لیتا ہوں، یعنی قول صحابہ کو دلیل کے طور پر لیتا ہوں۔ فَإِذَا اخْتَلَفَتِ آرَاهُمْ فِي حُكْمِ الْوَاقِعَةِ الْوَاحِدَةِ، اور جب کسی ایک ہی واقعے کے سلسلے میں اصحاب کی رائے مختلف ہوتی ہے، اصحاب کے نظریات الگ الگ ہوتے ہیں، تو اخذت بقول من شئت، تو ان میں سے جس کا قول مجھے سمجھ میں آتی ہے میں لے لیتا ہوں، وَأَدْعُ مَنْ شِئْتُ، اور جسے چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں۔ ٹھیک، یعنی اس قول کے ذریعے سے کہ جو قول ابو حنیفہ کا ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اہل سنت سنت پیغمبر کے علاوہ سنت صحابہ کو بھی معتبر سمجھتے ہیں اور دلیل کے طور پر سنت صحابہ کو پیش کرتے ہیں، اور سنت صحابہ کو اخذ کرنے میں، لینے میں دلیل کے طور پر اسے پیش کرنے میں جو طریقہ کار ہے اہل سنت کا، خصوصاً ابو حنیفہ کا، وہ یہ ہے کہ دین کے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کتاب الہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن سے اگر کوئی دلیل ملتی ہے تو لے لیتے ہیں، اگر قرآن سے نہیں ملتی تو پھر سنت پیغمبر کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، اور اگر سنت پیغمبر سے بھی کوئی دلیل نہیں ملتی تو پھر سنت صحابہ میں، جب سنت صحابہ میں پہنچتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مسئلے، ایک ہی موضوع اور ایک ہی واقعے کے سلسلے میں اصحاب کے مختلف رائے، مختلف نظریات ہوتے ہیں، ان کے اقوال میں تضاد ہوتا ہے، ایک صحابی کچھ کہتا ہے دوسرا صحابی کچھ کہتا ہے، تو پھر ایسے موقع میں انسان متحیر ہوتا ہے، سرگرداں ہوتا ہے کہ کیا کرے۔ تو ابو حنیفہ نے سیدھا راستہ بتایا کہ سرگردان ہونے کی، حیران ہونے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ سارے صحابہ عادل ہیں، ہر صحابی کا قول معتبر اور حجت ہے، جس کا چاہو لے لو، جس کا چاہو چھوڑ دو۔ اس کے بعد ابن قیم در اعلام الموقعین گفتے است، ابن قیم نے اعلام الموقعین میں کہا ہے ان اصول الاحکام عند الامام احمد خمسہ، کہہ رہے ہیں کہ امام احمد کے نزدیک احکام کے اصول 5 ہیں، یعنی 5 منبع اور 5 ماخذ ہیں کہ جن سے احکام اخذ کیے جاتے ہیں۔ الاول النص، پہلی چیز ہے نص، نص میں وہی قرآن و سنت، والثانی فتوی الصحابہ، دوسرے صحابہ کا فتویٰ، فعمل الصحابی علی خلاف عموم القرآن،
اگرچہ صحابی کا عمل عموم قرآن کی خلافی کیوں نہ ہو، دلیل علی التخصیص، یہ تخصیص کے اوپر دلیل ہوگی، وقول الصحابہ بمنزلت عمل، اور صحابی کا قول عمل کی منزلت کی حیثیت رکھتا ہے، عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ در پارئی از کتب اصول اہل سنت مذہب صحابی به عنوان یکی از ادله و منابع احکام مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است۔ یعنی اہل سنت کی بعض اصول کی کتابوں میں مذہب صحابی کو احکام کے منابع اور ادلہ میں سے ایک منبع اور ایک دلیل کے عنوان سے کیا ہے، اس سے بحث کی گئی ہے اور مورد گفتگو قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جس طریقے سے شریعت کے احکام کے منابع میں قرآن اور سنت پیغمبر کو مقام حاصل ہے، قرآن و سنت سے دین کے احکام کو اخذ کیا جاتا ہے، احکام الہی کی دلیلیں قرآن و سنت ہے۔ اہل سنت کے نزدیک مذہب صحابہ، فتویٰ صحابہ بھی ایک منبع اور ایک ماخذ ہے۔ دکتر سلقینی در کتاب المیسر فی اصول الفقہ اسلامی در مورد حجیت قول صحابی چنین میں گویا۔ دکتر سلیقی اس کتاب کے اندر صحابہ کے قول کی حجیت کے بارے میں اس طریقے سے کہتے ہیں، علماء اصول قول صحابی را در اموری کی بارا یو عقل و اجتہاد درک نمی شود۔ یعنی کہ علماء اصول قول صحابی کو کہاں پر، اس جگہ پر کہ جہاں پر رائے عقل اور اجتہاد نہیں ہو پاتا، حجت میدانند، وہاں قول صحابی حجت ہے۔ وعلماء حدیث از ان قول بحدیث موقوف تعبیر می کنند، اور علماء حدیث نے اس قول کو حدیث موقوف سے تعبیر کیا ہے کہ حکم حدیث مرفوع را دارد، کہ جو حدیث مرفوع کا حکم رکھتی ہے۔ ہم چنین علماء اصول قول صحابی را برائے صحابی دیگر حجت نمی دانند۔ اسی طریقے سے اصول کے علماء ایک صحابی کے قول کو دوسری صحابی کے لیے حجت نہیں جانتے، کیونکہ ہر صحابی کا قول حجت ہے، ہر صحابی کا قول حجت ہے، تو ایک کا دوسرے کے لیے حجت اس لیے نہیں مانا جا رہا کہ وہ خود جو کہے گا وہ حجیت رکھتا ہے۔ تو جب ایک انسان کا اپنا قول حجت ہو تو اسے دوسرے کے قول کو لینے کی ضرورت کیا ہے؟ عجیب ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایک صحابی کے لیے دوسرے صحابی کا قول حجت نہیں ہے، صحابی کا قول غیر صحابی کے لیے بس حجت ہے۔ یک مورد از اقوال صحابہ مورد نزاع علماء اصول واقع شدے، یعنی اقوال صحابہ میں سے ایک مورد ایسا ہے کہ جس کے سلسلے میں علماء اصول کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَأَنْ قَوْلِ صحابی مبتنی بر اجتہاد نسبت بغیر صحابی، اور وہ وہاں پر ہے کہ جہاں قول صحابی اجتہاد پر مبنی ہو غیر صحابی کے مقابلے میں۔ یہاں اختلاف ہے کہ صحابی بھی اگر اجتہاد کرتا ہے اور ایک غیر صحابی اجتہاد کرتا ہے، تو دونوں کے اجتہاد میں سے کس کا اجتہاد حجت ہے، معتبر ہے؟ اس میں علماء اصول کے درمیان اختلاف ہوا ہے، کیونکہ اجتہاد تو بہر صورت اجتہاد ہے، جو اہمیت، جو قدر و قیمت صحابہ کے اجتہاد کی ہے، وہی قدر و قیمت غیر صحابہ کے اجتہاد کی ہے۔
ہاں اگر صحابی کا اجتہاد نہ ہوتا، اس کا قول ہوتا، تو وہ غیر صحابی کے لیے حجت ہوتا. لیکن اگر کسی مسئلے میں صحابی اپنی رائے پیش نہیں کرتا بلکہ اجتہاد سے کام لیتا ہے، پھر اسی مسئلے میں ایک دوسرا شخص آ کر کے اجتہاد کرتا ہے، تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کس کے اجتہاد کو حجت قرار دیں، صحابی کے اجتہاد کو یا غیر صحابی کے اجتہاد کو. چونکہ اجتہاد کے مسئلے میں ان دونوں میں سے کسی کو ترجیح حاصل نہیں ہے. بعض نے صحابی کے اجتہاد کو حجت قرار دیا ہے، بعض نے انکار کیا ہے. حنفیہ، مالکیہ و احمد آنڈا حجت دانشتے. یہ حنفیہ، مالکیہ اور احمد نے اجتہاد صحابہ کو حجت قرار دیا ہے. ببر قیاس مقدم میداران، اور قیاس کہ جو ان کے یہاں احکام کا ایک منبع ہے اس پر مقدم کیا ہے. وَأَز نظر شافعی بطبق یک نقل از امام احمد حجت نیست. شافعی کے نزدیک اور امام احمد کے ایک قول کے مطابق حجت نہیں ہے. اینک کی بیجمال دانستے شد اہل سنت فی الجملے قول صحابی را حجت دانستے. کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک اجمال کے ساتھ یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اہل سنت قول صحابی کو حجت جانتے ہیں. وطنہا در برقی موارد عن اختلاف نظر است. بعض موارد میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. از خوب از صحابی را از نظر اہل سنت تعریف کرتے. تو اب چونکہ اکثر مقامات پر قول صحابہ کو، سنت صحابہ کو حجت قرار دیا گیا ہے، کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر صحابہ کی سنت کی حجیت کے بارے میں اختلاف ہے. تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ صحابی کون ہے. چونکہ جس طریقے سے ہم نے اماموں کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، کہ جب اہل بیت اطہار کی حجیت کو ثابت کیا، تو پھر دوسری بحث کی ہے اہل بیت کون ہے. جب تک مصادیق طے نہیں ہوں گے اس وقت تک بات مکمل نہیں ہوگی. ایسے ہی جب صحابی کا قول حجت ہو گیا تو اب یہ صحابی کون ہے کہ جس کے قول کو ہم حجت مانیں گے. اہل سنت نے صحابی کی تعریف کیا ہے. ایک دوسری بات، اہل سنت نے قول صحابہ کو، سنت صحابہ کو جو حجت قرار دیا ہے، تو سنت صحابہ کی حجیت کی دلیل کیا ہے. تو صحابی کی تعریف اور حجیت قول صحابہ کی دلیلیں کیا ہے، اب یہ ان کے سلسلے میں بحث کی جائے گی. اینک کی بے اجمال دانستے شد، یہاں تک کہ جو اجمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ معلوم کیا جا چکا ہے کہ اہل سنت فی الجملہ، کہ اہل سنت فی الجملہ قول صحابی را حجت دانستے، صحابی کے قول کو حجت جانتے ہیں. وطنہا در برخی موارد آن، بعض موارد میں بس اختلاف نظر سے اختلاف پایا جاتا ہے. خوب از صحابی را سے نظر اہل سنت تعریف کرتے. بہتر ہے کہ اہل سنت کی نظر میں صحابی کی تعریف کیا ہے اسے ذکر کیا جائے. وَأَدِلَّ آنان را، اور اہل سنت کی دلیلوں کو کہ جو بر حجیت و اعتبار قول صحابی نقل نمودے، جو صحابی کے قول کے معتبر ہونے اور حجیت کے سلسلے میں نقل کی گئی ہیں، انہیں بیان کیا جائے. بس سپس اور اس کے بعد صحابی کی تعریف اور حجیت سنت صحابہ کی دلیلوں کو ذکر کرنے کے بعد بے نقد و بررسی آن بے پردازی، اس کی نقد و بررسی کریں گے، جر و بحث کریں گے، اعتراض و اشکال کریں گے.
یہ کل انشاءاللہ تعالی دیکھا جائے گا. یہاں تک رہنے دیں. ایک اسد صاحب بات واضح ہے؟ جی جناب واضح ہے.